وہ چاہے تو کسی کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کر دے، چاہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور کبھی کبھی شان بے نیازی کسی کے اعمال یکسر ضائع کر دے۔ ابلیس حکم عدولی کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے لعین و رجیم قرار دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کسی حکم کے پابند نہ رہ سکیں تو انہیں خلافت ارضی کے سفر پر روانہ فرما دیا جائے۔ تقرب کی منزل عجب منزل ہے۔ تقرب الہی کے جلوے نار نمرود میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ مصر کے بازار میں بکنے والے غلام کو ایسا مقرب بنا دیا جاتا ہے کہ اس کا قصہ احسن القصص بن کر رہ جاتا ہے۔ تقرب کی داستان کربلاؤں کا سفر طے کر سکتی ہے۔ تقرب کا فارمولہ شہید کے خون سے لکھا جاتا ہے۔ یتیم کے فاقوں سے تقرب کے نسخے مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہر ماننے والے مومن کے دل میں تقرب الہی کی خواہش موجود رہتی ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے قرب کی آرزو کرتا ہے، لیکن ہر مومن یکساں طور پر مقرب نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ خود ہی اولیاء اللہ کے نام سے منسوب کرتا ہے۔ ان کے لیے خوف اور حزن کی سختیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ کچھ مومنوں پر گردش زمان و مکان کی منزل مسلط ہو جاتی ہے۔ وہ مومن ہیں لیکن مصائب و آلام میں گرے ہوئے۔ ان کے دل میں ایمان کا چراغ روشن رہتا ہے، لیکن حالات کے تیز طوفان اس پر حملہ آور رہتے ہیں۔ غریب کا یقین قائم رہے تو وہ مقرب ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی غریب اپنی غریبی میں اتنا مغلوب الحال ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ غریبی انسان کو جہاں قریب کرتی ہے وہاں اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے۔ ایک مقرب کا حال کسی دوسرے پر کم ہی عیاں ہوتا ہے۔ تقرب ایک رمز کی طرح ہے جو محب اور محبوب میں ہوتی ہے۔ ایک مقرب کا مرتبہ دوسرے مقرب سے بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی مقرب اپنے تقرب سے خود بھی ناآشنا ہو سکتا ہے۔ انسان جب تقرب الہی کی منزل پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی تقرب کی دلیل ہے کہ وہ تقرب کی تلاش میں نکلا ہے۔ تقرب کا متلاشی اپنے آپ کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کے کسی نہ کسی حصے میں تقرب کی طرف موجود ہے۔ وہ طرف ہی اس کے لیے تقرب کے راز فاش کرتی ہے۔ اگر انسان کی پیشانی میں طرف ہو تو اسے اللہ کا قرب سجدہ شوق میں میسر آئے گا۔ جبین شوق جب سجدوں سے سرفراز ہوتی ہے، انسان تقرب کی منزل طے کرتا ہے۔ ہر طالب کی جبین نیاز میں سجدوں کی طرف نہیں ہوتی۔